جوان اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو؟ ہر روز یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ جوان اولاد کی کامیابی دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ دنیا تمہارے اولاد کی مثالیں دے دے گی۔ محترم ناظرین بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ اسی طرح ہفتے میں 7 ایام ہیں۔ ان ایام میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین دن ان ایام میں جمعہ کی دن ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت جو سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، وہ سورت جو بندہ ہر ساتھ پڑھ پڑتا ہے، جو بندہ جوان اولاد کی کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سورت وظیفہ آج سے شروع کر دے۔ انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مقصد ضرور پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہر سورت کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن نوٹ پر ہماری سورت کی فضیلت، انشاءاللہ اس فضیلت سننے سے آپ کے دل کی خواہشات، آپ کے دل کی مرادیں اس وظیفہ کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ آپ وظیفہ کی طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ محترم ناظرین، وہ سورت جو سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، قرآن مجید کی سب سے پسندیدہ سورت ہے اور مختصر سی سورت ہے۔ نوٹ پر مالی سورت کی فضیلت، قرآن کی مختصر ترین اور 7 جامع ترین سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے۔ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان ہے۔ وہ ہے الکوثر، خیر کثیر کے نائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ سبب نزول، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ سورت ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی لاولد کہتے ہیں۔ واقعی پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرین اولاد میں سے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس پر کفار قریش نے خوشیاں منانا شروع کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب ڈھونڈتا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خبر خوشی کے ساتھ سنائی۔ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاولد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ابن عباس کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے دوسرے پرزن عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسے باتیں کی تھی اس طرح عقبہ بن معیط نے بھی اس قسم کی خوشیاں منانے کا مظاہرہ کیا تھا۔ عاص بن وائل نے ایسے موقع پر کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کی جگہ پر اس کا کام کرے، جب وہ وفات ہو جائے گا تو ان کا نام ہمیشہ کے لیے اور تمہیں سے چھٹکارا ملے گا۔ اس سورہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی لاولد کہنے والوں کے رد میں نازل ہوئی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہونے کی بنا پر دشمن یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اس نے صرف یہی نہیں کہ مسلمان کی صورت میں کو روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے۔ صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے جسمانی اولاد بے تاکی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئے ہیں اور جس کا سارا سرمایہ یہ افتخار ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتصاب ہے۔ لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے عظیم القدر نعمت عطا فرما رہا ہے جو اس کے شان کبریائی کے شایع نشان ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں صرف 11 ان میں ایک ہستی ہے۔ اعطیناک لفظ عطا اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں عطا شدہ چیز کو مالک بنانا ہو۔ ممکن ہے اس جگہ پر بتانا مقصود ہو یہ کہ کوثر ایک ایسا عطیہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ محترم ناظرین، سورۃ الکوثر کے ساتھ ساتھ یہی سورت پڑھنا بھی معمول بنا لے۔ حدیث میں ہے جب اللہ رب الجلال کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل علیہ السلام کا آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تب بھی وہ لوگ کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورہ اخلاص کے مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو سورہ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پلٹا تھا۔ یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الکوثر کا وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھ لے۔ سب سے پہلے یا اللہ ہو یا صمد ہو 100 مرتبہ، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ قرآنی سورت یعنی سورۃ الکوثر کو پڑھے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی درود شریف اور آخر میں بھی درود شریف پڑھے، چاہے 3 بار پڑھتے ہو یا 1 بار پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگ لے جو حاجت درپیش ہو۔ جس مقصد کے لیے آپ لوگ سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ مقصد وظیفہ کے دوران سامنے رکھنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ ڈیر خوش اور مسرت پائیں گے۔ اولاد کی کامیابی دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ اسی طرح کے اسلامک فوائد کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں۔ ماشاءاللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔